ٹھیک ہے؟ تو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اپنے یہ جو سلائڈز وغیرہ آپ نے بنائی ہیں وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور ایک پین یہ لازمی رکھیں, ٹھیک ہے؟ اور جو چیز آپ کو سر بتا رہے ہیں اس کو آپ فالو کرتے رہیں. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ سب سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں. انٹروڈکشن کے بعد جو ہے ہم دھیرے دھیرے ہم اس کو یہ کریں گے کہ میں نے جیسے اسٹوڈنٹس کو بتایا میں کلاس میں خود بھی موجود ہوں گا. تو جس چیز کی میں ایز اے بگنر ہوں, خیر میں اسٹاک ٹریڈر پرسنلی خود بھی ہوں لیکن کرپٹو میں بگنر ہوں, تو جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی وہ میں آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بہت روکنا ہے, ٹوکنا ہے, ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ان ڈیٹیل ہم سمجھیں گے تاکہ اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ جو کنفیوژن ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, وہ جو ہے ہم کر لیں گے. تو سر اوور ٹو یو جی. عمر آپ کو اور اوور ٹو می یہی بات ہے. اور اچھا ریکارڈنگ میرے خیال میں سٹارٹ ہو چکی ہے, تو کافی فخر کی بات ہے کہ مجھے بھی عمر کو کچھ سکھانے کا جو ہے نا موقع مل رہا ہے. تو میں ساتھ ساتھ سلائڈ شو والے مینیجر جو ہیں ہمارے, تو ان کو بھی میں بولوں گا کہ آپ بھی جو ہے آن بورڈ ہو جائیں تاکہ آپ پہلی سلائڈ سے آن ورڈ جو ہے نا بتائیں لگ جائیں. آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 1 ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 1 میں جو میری خاص کر کے موٹیو ہے, آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کرپٹو ہے کیا, یہ چلتا کیسے, اس سے آپ لوگ ارن کس طرح کر رہے ہیں. اور یہ جو آج کل افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جی کرپٹو بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ آپ پاکستان کی تاریخ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ درجنوں دفعہ پہلے یہ چیز ہو چکی ہے. اور یہ ہے بھی ابھی ایئر وائی کی ایک ایڈیٹڈ کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے خود کسی نے ایڈٹ کر کے بنائی, اور یہ صرف ایک فومو ہے, ایک فومو پھیلانے کے لیے. پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے ہیں اور صرف اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے نا یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور اگر ہو بھی جاتے ہیں ان کیس تو پہلے ہی بائننس بین ہوا تھا بہت دفعہ. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج کا مقصد, آج کے لیکچر کا مقصد بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد یہ چیز طے کر لیں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو روزگار ہے, اپنی جو مریم انکم کائنڈلی ہے آپ وہ اپنا کرپٹو سے آن ورڈ جو ہے نا پلیز. ارن کرنی ہے. جی جی تو مریم ساروں کو فرسٹ آپ آف آل تو میں میوٹ کر لیتا ہوں. لیکچر کا مقصد آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے, صرف یہ ایک تھیوریٹیکل لیکچر ہے تاکہ آپ لوگ کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں کرپٹو سے اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے بنا سکتے ہیں. اگین ڈپینڈنگ آن دا انویسٹمنٹ, اگر آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے تو آپ لوگ شروع سے کمانے لگ جائیں گے, لیکن اگر ان کیس نہیں بھی ہے تو اتنا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کرپٹو سے ارن کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ بغیر انویسٹمنٹ کے کرپٹو سے ارن کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے, جو سمجھنے والی چیز ہے, وہ یہ کہ کرپٹو ہے کیا اور کرپٹو کو ٹریڈ کس طرح کیا جاتا ہے. تو کرپٹو ایک فائنینشیل مارکیٹ ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ سٹاکس ہیں, فوریکس ہے, کموڈیٹیز ہیں, ٹیسلا کے سٹاک اوپر جا رہے ہیں, امیزون کا سٹاک نیچے آ رہے ہیں, باقی جو روپے ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں, جو ڈالر ہے وہ اوپر جا رہے ہیں. اس طرح آپ لوگوں نے کافی چیزیں سنی ہوں گی. کرپٹو بھی ایک قسم کی ٹریڈ ہی ہے. اس میں آپ ایک چیز بائی کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس کی ویلیو اوپر جاتی ہے تو آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. کہ کرپٹو ہے کیا اور کرپٹو سے آپ لوگ ارن کر کیسے سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو ایک چیز کو کلیئر کر لیں کہ جس طرح روپیہ ہے, ڈالر ہے, یہ آپ اپنے ہاتھ میں محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کی ویلیو تھرو آؤٹ, بے شک وہ روپیہ ہو, وہ ڈالر ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, اس کی ویلیو تھرو آؤٹ جب وہ نیچے جائے گی. اور ایون ڈالر میں بھی جب انفلیشن ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو نیچے جا رہی ہے, اور ویلیو اب نیچے جا رہی ہے تو آپ باہر دیکھ لیں کہ جو انگریز ہیں وہ بھی اس چیز کو روتے ہیں. یہ صرف پاکستانی نہیں ہے جو اس چیز کو رو رہے ہیں کہ جی ہم لوگ 10,000 روپے کا سامان لے کر آتے تو اتنا ہے, تو آج 10,000 کا اتنا سوتے ہی ہیں. انگریز بھی اس چیز کو رو رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی فیاٹ منی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو رہی ہے, اور آنے والے دور میں یہ اور بھی زیادہ کم ہوگی انشاءاللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ فیاٹ کرنسی جو ہے یہ بیک نہیں ہے گولڈ سے, جبکہ جو کرپٹو ہے یہ بیکڈ ہے کس چیز سے, کوائن سے, اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے, اس کی مائننگ سے. اور آپ سب کو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ یہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی, یہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ دیں گی. ورچوئل فارم آف کرنسی ہے, یعنی کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, کوئی بینک نہیں کنٹرول کر رہا, کوئی بڑی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو کہ جس طرح باقی ڈالر وغیرہ کنٹرول کر رہی ہیں. اس چیز کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا, اس کو صرف آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. صرف جو مائنرز ہیں, مائنرز کون ہے, میں خود مائننگ کرتا رہا ہوں کرپٹو کی, ایتھیریم کی اور بٹ کوائن کی. اب تو ان لوگوں نے پروفٹ کم کر دیا, لیکن پہلے جب اچھا ہوتا تھا تو میں نے خود بھی مائن کی, یعنی کہ میں خود بٹ کوائن اور ایتھیریم کریٹ کرتا رہا ہوں.
تو یہ اس چیز سے جو ہے نا مائن ہوتی رہی ہے. جی میری وائس جو ہے وہ کلیئر ہے اب؟ جی جی آواز آپ کی کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے. تو جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ورچوئل فارم آف کرنسی ہے اور کرپٹوگرافی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر بیسڈ ہے. اس کو کسی کا کوئی بھی آ کے جو ہے نا اس کو ہیک نہیں کر سکتا, کوئی بھی آ کر اس کو اسٹیل نہیں کر سکتا. جس طرح بینکس میں بھی جتنے مرضی آپ کہہ لیں کہ یہ سکیور ہیں, یہ سکیور نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بینک میں بھی ٹکیٹیاں ہوتی ہیں. یہ پلیز میوٹ کر دیں باقی سب کو. جی مرجان باقی سب کو میوٹ کر دیں, صرف مجھے ان میوٹ رکھیں پلیز. اور اس کا سب سے مزے کی بات یہ کہ کوئی گورنمنٹ, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن, کوئی چیز اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہی. یہ سب سے مزے کی بات ہے. اور میں آپ سب کو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ڈالر روپے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ باہر جائیں گے, مارکیٹ میں جائیں گے, وہ آپ سے بٹ کوائن نہیں لیں گے, وہ آپ سے روپے مانگیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ کو اس ٹائم کے اوپر روپے استعمال کرنے ہوں گے اور آپ کریں گے بھی. لیکن اپنی سیونگس کو رکھنے کے لیے, اپنی انویسٹمنٹس کو رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کرپٹو کو اڈاپٹ کریں, تاکہ جو آپ کے روپے کی ویلیو کم ہوگی, ایون اگر آپ ڈالرز بھی چلیں رکھ دیتے ہیں تو ڈالرز کی بھی ویلیو کم ہوتی ہے. کیونکہ آپ اگر وہی بات ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ روپے کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل اس کی بھی جو ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نوٹ کریں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کرپٹو کرنسی میں کریں, کیونکہ یہ ایک وہ واحد مارکیٹ ہے, یہ ایک وہ واحد ایسٹ ہے. اس کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوگی, اس کی ویلیو ہمیشہ بڑھے گی. آج آپ 1 لاکھ روپے چھوڑ دیں, میں شرط لگاتا ہوں کہ 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد آپ کے وہ 1 لاکھ 3-4 لاکھ روپے ہوئے ہوں گے. اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب نیکسٹ سلائڈ پلیز کر دیں مرجان, تاکہ میں ان لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں کہ جو سب سے بڑی کرنسی ہے جو بٹ کوائن ہے. اب جو جس نے کرپٹو کا نام سنا ہے اس نے بٹ کوائن کا نام سنا ہوا ہے. اب بٹ کوائن جو ہے, بٹ کوائن کس طرح ورک کرتا ہے اور بٹ کوائن بیسیکلی ہے کیا. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ فائنینشیل مارکیٹس میں جو فوریکس کی مارکیٹ ہے اس میں جو سب سے بڑا ٹوکن ہے, سب سے بڑا ٹوکن آف اپریسیشن ہے, سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ کس کے پاس ہے, وہ ڈالرز کے پاس ہے. ڈالر کے پاس, کیونکہ ساری ٹریڈز ڈالر کے تھرو ہو رہی ہیں. اسی طرح جس طرح ڈالر بادشاہ ہے فوریکس مارکیٹ کا, ڈالر بادشاہ ہے فیاٹ منی کا, کرنسی کا, اسی طرح بٹ کوائن کرپٹو کا بادشاہ ہے. اور میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی نائجیریا کا کوئی بندہ ہو, پاکستان کا کوئی بندہ ہو, کینیڈا کا کوئی بندہ ہو, کوئی سعودیہ کا بندہ ہو, ان لوگوں کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جی ہم لوگ ڈالر رکھیں. اپنی ملک سے محبت ہوگی اپنی جگہ, بالکل ہوگی, لیکن روپے نہیں رکھیں گے, ڈالرز رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا فائدہ دکھتا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو چاہیے کہ بٹ کوائن جو ہے نا, جو کنگ آف کرپٹو کرنسی ہے, باقی کرپٹو کرنسی ان شاء اللہ تعالیٰ سیف ہیں, لیکن بٹ کوائن سب سے زیادہ سیف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنگ آف کرپٹو کرنسی ہے. اس سے بڑی کرپٹو کرنسی آپ سمجھ لیں کہ ہے ہی نہیں. اس کی ویلیو وائز بھی یہ سب سے بڑا ہے, اس کے علاوہ یہ سب سے پرانا بھی ہے, اور اس کو کوئی ٹچ سے مس نہیں کر سکے گا آنے والے دور میں بھی, ابھی بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک کرپٹو مارکیٹس رہیں گی تب تک اس کو کوئی ٹچ سے مس نہیں کر سکتا, اس کو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. تو سب سے زیادہ وائڈلی یوزڈ کرپٹو کرنسیز بٹ کوائن. یہ 2009 میں بنی تھی ایک ستوشی ناکاموٹو نام کے بندے سے, جو بنا کے غائب ہو گیا. آج تک اس کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا تھا. وہ اس کے پاس سب سے زیادہ بٹ کوائنز ہیں. بٹ کوائن کی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کی بات کریں یا روپے کی بات کریں, انفینٹ اماؤنٹ آف ریزرو ہے. انفینٹ اماؤنٹ آف ریزرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پرنٹرز لے کر بیٹھے ہیں آپ کے فیڈرل ریزرو میں, وہ جتنے مرضی 5,000 کی نوٹ پرنٹ کر, 5,000 کا نوٹ بنانے میں ان کو میرے خیال میں 20 یا 30 روپے انویسٹمنٹ لگتی ہوگی, اور ان کو جو ریٹرن آتے ہیں وہ 5,000 روپے کا ان کے پاس نوٹ آ جاتا ہے. وہ جتنے مرضی بنائے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی جیب میں جو 5,000 کا نوٹ ہے اس کی ویلیو کم ہوگی. بٹ کوائن کا کیا ہے, 22 ملین بٹ کوائنز ہیں, دیٹس اٹ. یہ نہ ایک زیادہ ہوگا نہ ایک کم ہوگا. 22 ملین اس کی اوور آل ٹوٹل سپلائی ہے, نہ اس سے ایک زیادہ ہو سکتا ہے نہ اس سے ایک کم ہو سکتا ہے. اگر یہ زیادہ ہوتا تو بٹ کوائن کی ویلیو کم ہوتی, آپ کے بٹ کوائن کی ویلیو کم ہوتی, آپ کے پیسوں کی ویلیو کم ہوتی. لیکن کیونکہ یہ زیادہ ہو نہیں سکتا, یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, تو اس کو ہم نے اس وجہ سے بھی ایکوائر کرنا ہے کہ اس کی ویلیو, اس کی سپلائی کیونکہ زیادہ نہیں ہوگی, اس کی صرف ڈیمانڈ ہی زیادہ ہوگی, تو اس کی ویلیو اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس کی ویلیو اس وجہ سے بھی اوپر ہوگی. تو آپ لوگوں کی یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ بٹ کوائن کی ویلیو اس وجہ سے بھی, یہ بھی ایک تھیوریٹیکل فیکٹ ہے کہ اس وجہ سے اس کی ویلیو کبھی بھی نیچے نہیں جائے گی, اس کی ویلیو ہمیشہ اوپر رہے گی, کیونکہ اس کی سپلائی ایک لمیٹڈ ہے, محدود اس کی سپلائی ہے. اس کی ڈیمانڈ جو ہے جو ڈالرز ہیں, یا آپ سمجھ لیں جو روپے ہیں,
پرنٹرز لے کر فیڈرل ریزرو کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فائنانس منسٹری ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے, پرنٹر لے کے 5,000 روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. آپ 5,000 روپے کے نوٹ جو ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. ان کے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے, وہ جتنے مرضی پیسے پرنٹ کریں اوپر مارکیٹ میں چھوڑ دیں تو ان کو تو کوئی لاس نہیں ہے, ان کو تو پروفٹ ہی ہے. لیکن جو بٹ کوائن ہے اس کی کیونکہ ایک لمیٹڈ, اس کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ بے تحاشا اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. اس کی ایک لمیٹڈ سپلائی ہے جو کہ 22 ملین ہے. اس سے زیادہ بٹ کوائنس کریٹ ہو ہی نہیں سکتے, کچھ ہی نہیں ہے. تو کیونکہ یہ والا ان لوگوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بٹ کوائن کی ویلیو اگر آج آپ بائی کر لیں, نو میٹر آف دا پرائز, ریگارڈلیس آف دا پرائز, تو آپ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائیں گے. اس کی ڈیمانڈ چپے چپے میں ایک وقت آئے گا کہ ہر بندے کے پاس بٹ کوائن ہوگا, ہر بندے کے پاس بٹ کوائن, ایک فریکشن میں ہوگا صحیح, اور اس کی ویلیو بڑھتی رہے گی. آج آپ لوگوں کے پاس موقع ہے, آج آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے, اس کی پرائز اچھی ہے. آج اگر آپ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں, آج اگر آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنی سیونگز یا ایٹ لیسٹ اس چیز کے اندر لگا دیتے ہیں, تو آپ لوگ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر آپ روپے رکھتے ہیں, اگر آپ ڈالر رکھتے ہیں, تو بھائی فیڈرل ریزرو میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ پرنٹ کرتے رہیں گے, اور آپ کے ڈالرز کی, آپ کے روپیز کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی. بٹ کوائن کا ایسا نظام نہیں ہے. بٹ کوائن جو ہے وہ ایک ان کی لمیٹڈ سپلائی ہے, ڈیمانڈ اس کی بے تحاشا ہے. اگر آج 8 ارب لوگ ہیں, کل کو 10 ارب لوگ ہوں گے, جس طرح کی گروتھ ریٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں, تو پرسوں کو 15 ارب ہوں گے, لوگ بڑے ہوں گے, اور بٹ کوائن کی ڈیمانڈ اتنی آئے گی. لوگوں کی تو سپلائی ظاہر سی بات ہے انلمیٹڈ ہے, بچے اتنی تیزی سے جو ہے گروتھ ریٹ ان کا ہے. تو یہ کہ جو بٹ کوائن ہے یہ لمیٹڈ ہے, اس کو آج آپ اڈاپٹ کریں, آج ٹائم ہے. عمر اعظم کے millionaires.pk کے تھرو آپ سب کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بٹ کوائن میں انوالو ہوں. یہ والا کورس انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے بلاک چین انڈسٹری میں اور بٹ کوائن کو بائی کرنا ہے. روپیوں میں لاکھوں روپے جو آپ لوگوں کے پاس ریزرو میں ہوتے ہیں, سیونگز میں ہوتی ہیں, اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ آگے جب جا کے کمائیں گے تو یہ نالج آپ لوگوں کی بہت زیادہ کام آئے گی. امپورٹنٹ چیز میں جس میں میرا ایکسپیرینس پرسنلی بھی ہے, آلدو یہ کرپٹو ٹریڈنگ کے بالکل سمجھ لیں کہ اس سے بہت کم ریلیٹڈ ہے, لیکن ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکنیکلٹیز, اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک تھیوریٹیکل لیکچر ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک اوور ویو دیا جائے گا. آگے جو پیسے چھاپنے والا کام ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. بس تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بیس جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. آپ کو ایک ایسے لکھنے کے لیے اے بی سی کا پتہ ہونا لازمی ہے, تو ابھی صرف اے بی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے بھی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو ہاؤ کرپٹو کرنسی از کریٹڈ, میرا پرسنلی جو ہے نا اس چیز کے اوپر ایکسپیرینس رہا ہے. یہ دراصل مائننگ رگز ہوتی ہیں, گرافک کارڈز ہوتے ہیں, جن کی ایک رگ بنا کے 5 سے 6 گرافک کارڈ کی ایک رگ بنتی ہے, جس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کرپٹو کرنسی جو بھی آپ چاہیں اس کو مائن کر سکتے ہیں. میں نے جب مائننگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے ایتھیریم اور بٹ کوائن کے اوپر کی تھی, اور تب ان کی پرائس اراؤنڈ 45, 50, 60,000 تھی. تو یہ کافی عرصے سر پہلے ذرا بات اس کانسیپٹ کو, یہ رگ کا اور یہ مائننگ کا, اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی تھوڑا سا دماغ کے اوپر سے یہ چیز گزری ہے. چلیں یہ میں کر دیتا ہوں. ایک گرافک کارڈ جو ہے نا, ایک گرافک کارڈ تقریباً آج کل جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ 30 سے 40 ہزار چل رہا ہے. جب میں نے لیا تھا تو اسی گرافک کارڈ کا ریٹ آلموسٹ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تھا. تو مجھے آلدو گرافک کارڈز میں لاس ہوا, یہ چیز میں مانتا ہوں. اور 5 سے آج کل کے زمانے میں اگر آپ گرافک کارڈ دیں تو آپ کو 20 سے 30 ہزار کا مل جائے گا. ایون جو ہے ابھی میرے پاس بھی پڑے ہوئے, تو اگر کسی نے لینا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ سے بھی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. اور کافی ایسے لوگ ہیں جو بیچ بھی رہے ہیں 20 سے 30 ہزار کے گرافک کارڈز. 5 سے 6 گرافک کارڈ کو آپ نے کمبائن کرنا ہے, ایک جگہ کے اوپر سٹور کرنا ہے, ان کو آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے. کس چیز سے؟ ایک جو ویب سائٹ ہے, ہیش ریٹ اسے کہتے ہیں, ہیش ریٹ کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر دیں. جیسے ہی آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کی مائننگ جب سٹارٹ ہوگی, مائننگ سے مراد کہ آپ کے گرافک کارڈ جو ورک کرنے ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے, ان کے کولرز جو ہیں وہ چلنے لگ گئے, وہ وہاں سے مائن کریں گے اپنی جو ان کے جو پروسیس ہوتے ہیں, ان کے بیسیکلی گرافک کارڈز کرتے کیا ہیں, وہ لاگریتھمس سالو کرتے ہیں. کمپیوٹرز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں تبھی وہ لاگریتھم سالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک بلاک بنانے میں ویب سائٹ کے اندر, اور بلاک سے یہ چیز نکلتی ہے بلاک چین. دراصل جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ یہ کہ آپ ڈیٹا سٹور کریں بلاکس کے اندر, ٹھیک ہے. جس طرح میں ہوں, میرا نام عبد الرحمان ہے, میں millionaires.pk کا ایک انسٹرکٹر ہوں, میں ابھی کرپٹو ٹریڈنگ کا کورس, یہ ساری ڈیٹا ہے, یہ سارا انفارمیشن ہے, یہ کہاں پر سٹور ہوگا؟ یہ بلاکس میں سٹور ہوگا.
ابھی یہ کمپیوٹر کے اندر اسٹور ہو رہا ہے، لیکن آنے والے دور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلاک چین کے اندر اسٹور ہوگا، اور یہ پوری چین بنے گی ایک بلاکس کی، جس کو کوئی بھی ایکسیس نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہ کسی بھی قسم کی اینٹی وائرس ٹائپ چیز ہے جس کو کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہت کمپلیکس چیز ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو میں سمپل سے بتاؤں تو گرافک کارڈز آپ جمع کر لیں، اس سے آپ مائننگ سٹارٹ کر لیں اور کرپٹو کرنسی بنانے لگ جائیں خود بخود. آپ کی ویب سائٹ کے تھرو جب وہ گرافک کارڈز چلیں گے انشاءاللہ، تو میرا یہ سین ہوا تھا، میں نے ریگ بنا دی تھی اور ویب سائٹ کے ساتھ میں نے اٹیچ کروا دیا. اب وہ وہاں پہ بٹ کوائنز اور ایتھینیم بننے لگ گئے. میری ویب سائٹ کے اوپر شو ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے گرافک کارڈ 12 گھنٹے چلے اور آپ کو 2 ایتھینیم مل گئے ہیں، 1 ایتھینیم مل گئے ہیں، آدھا ایتھینیم مل گئے. اس حساب سے منتھلی بیسس کے اوپر مجھے اس طرح آ رہے تھے. تو آدھا ایتھینیم بھی اگر آج کے ٹائم پہ بنتا ہے تو آپ کے 1.5 سے 2 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. اور آدھا ایتھینیم بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 8 سے 10 گرافک کارڈز چاہیے ہوتے ہیں. اس کے حساب سے آپ خود حساب لگا لیں کہ اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں ہے. یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے مائننگ کا اگر آپ لوگ کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی ایک پروسیس ہوتا ہے مائننگ کا، جس سے ظاہر سی باتیں بنتی ہیں، اور مائننگ کا سارا پروسیس میں نے آپ کو سمجھایا ہے. فرسٹ آف آل گرافک کارڈز ان کو ایک ریگ میں ڈال دیں، ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، دیٹس اٹ. آپ کی مائننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اب جس طرح میں نے لاگریتھمس کی بات کی، اچھا سر، اس وہاں میں پہ یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو گرافک کارڈز ہوتی ہیں، کیونکہ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دس تھنگ نا، گرافک کارڈ جو ہیں کوئی فزیکل کارڈ ہے کوئی یا کوئی لیپ ٹاپ میں پڑا ہوتا ہے کیا؟ یہ آپ کارڈ کہہ رہے ہیں تو کارڈ سے تو ہمیں یہی پتا ہے کہ ایک سم کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ کوئی فون میں ہوتا ہے، کیا چیز ہے سر یہ؟ ٹھیک. دراصل گرافک کارڈ کا جو سب سے میجر اور کامن یوز ہے وہ گیمنگ انڈسٹری میں ہے. گیمنگ انڈسٹری میں یوز اس طرح سے کہ فار ایگزامپل آپ کال آف ڈیوٹی کھیل رہے ہیں، آپ کے جو کمپیوٹر ہے اس کی یہ ریم اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو 720p کے اوپر جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کر رہا ہے. جب آپ گرافک کارڈ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ 180p کے اوپر چلے جائیں، آپ کی جو ڈسپلے ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جو پکسلز ہیں نا وہ سالو ہوتی ہیں ایک ریم کے تھرو، جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے ہارڈ ڈسک دیکھی ہوگی عمر، ہارڈ ڈسک کی طرح ہی ایک یہ فزیکل فارم میں ہوتا ہے، بالکل فزیکل فارم میں ہوتا ہے. اس کا سائز جو ہے وہ ایک ہارڈ ڈسک سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہوگا. ہارڈ ڈسک آپ نے دیکھی کبھی، آپ نے اس کو کبھی پکڑا؟ جی ایک جی. والٹ سمجھ لیں، ایک والٹ کو ڈبل کر لیں، اتنے سائز کی جو ہے نا ایک گرافک کارڈ ہوتا ہے. اور گرافک کارڈ جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ لاگریتھم سالو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، بیسکلی ایک کمپیوٹر کے اندر. اب گیمنگ انڈسٹری میں وہ لاگریتھم سالو کرے ڈسپلے کے، اور پھر وہ کوالٹی اچھی دے رہا ہے. کال آف ڈیوٹی کھیلنے والوں کو، فاسٹ اینڈ فیوریس والی موویز دیکھنے والوں کو کوالٹی اچھی دے رہا ہے ڈسپلے میں، سی پی یو کی فنکشننگ اچھی کر رہا ہے بیسکلی، آپ یہ سمجھ لیں. اور یہاں پہ complex mathematical problems to validate and record transaction on the blockchain. ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے یہ کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمس سالو کرتے ہیں گرافک کارڈز، جو مائننگز میں پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر سارا کام جو ہے نا بیسیکلی آکسیجن جو ہے وہ گرافک کارڈ سے نکل رہی ہے، اور سارا پروسیس آگے مائننگ کے تھرو، ویب سائٹس کے تھرو آپ کرپٹو کرنسیز چلا رہے ہیں. اوکے سر، اور اوکے. اچھا سر، اس میں آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو بٹ کوائن ہے، ٹھیک ہے، یہ 22 ملین جو ہے یہ بن سکتے ہیں. تو ایتھیریم آپ جتنی ہاں، مرضی بنا لو بن سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے؟ ایتھیریم کی بھی ہر کرپٹو کرنسی کی بیسکلی ایک لمٹ ہے. اب لمٹ کافی کوائنز ہیں جن کی بہت زیادہ ہے، جس طرح شیبا اینو کہہ لیں یا ڈاج کوائن کہہ لیں، ان کی لمٹ ٹریلینز میں، یعنی کہ ٹریلینز میں نہ آپ بنا سکتے ہیں ان کو، ہاں. تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیسکلی. آپ یہ دیکھ لیں، اب ڈاج کوائن کی ویلیو ابھی 6 سینٹ یا 7 سینٹ یا 8 سینٹ چل رہی ہے، یعنی کہ 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے. اور بٹ کوائن جو اس کی ویلیو ابھی چل رہی ہے تقریباً 70 لاکھ، 80 لاکھ، اس طرح کر کے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈاج کوائن اور شیبا اینو بے تحاشا کوانٹٹی کے اندر، ٹریلینز آف کوائنز جو ہے نا آپ کے پاس اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، اور اس کی مائننگ کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. کافی کوائنز ہیں جس کی مائننگ کی کوئی لمٹ نہیں، لیکن بٹ کوائن ایک واحد کوائن ہے جس کی صرف 21 ملین مائن ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ مائن نہیں ہو سکتے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 95% پلس کوائنز آلریڈی مائن ہو چکے ہیں. تو بس یہ میرے خیال میں سال یا 1.5 سال اور گزرے گا اور یہ مائن ہوں گے، اور ان کی جو ٹوٹل جو پروڈکشن تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد نہ بٹ کوائن بنے گا، نہ کبھی کوئی سمجھ لیں کوئی اس کو بنا سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ظاہر سی بات ہے جو پروڈکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کی سپلائی کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر جو بٹ کوائنس ہوں گے نا 21 ملین، وہی سرکولیٹ کریں گے. کوئی جا رہا ہے KFC میں باہر، اس کو پے کرنے کے لیے بٹ کوائنس دے رہے ہیں، تو وہی کوئی جو ہے آپ سے پرچیز کر رہا ہے، کوئی میرے سے بیچ رہا ہے،
تو یہی سارے سرکولیٹ کریں گے اور تب اس کی ویلیو بڑھے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی پھر. تو یہ چیز جو ہے نا, جس طرح آپ دیکھ لیں کہ فیڈرل ریزرو جو ہے امریکہ کے اندر, ان کے پاس تو ڈالرز پرنٹ کرنے کی مشینز ہیں, تو وہ جتنے مرضی ڈالرز پرنٹ کریں اس کا نقصان آپ کو ہوگا کہ آپ کے ڈالرز کی قیمت کم ہوگی, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو اسی طرح بٹ کوائن میں یہ ایک اچھی بات ہے, ڈی سینٹرلائزڈ ہے, اس کو کوئی اور پرنٹ نہیں کر سکتا. ایک دفعہ اس کی 21 ملین کی سپلائی کمپلیٹ ہوگی, کوئی اس کو پرنٹ نہیں کر سکتا, کوئی اس کو کریٹ نہیں کر سکتا. یہ وہی اماؤنٹ سرکولیٹ کرے گی اور پھر اس وجہ سے اس کی ویلیو شوٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کرپٹو کرنسی اس طرح سے بنتی ہے کہ گرافک کارڈز جو ہیں ان کو آپ ایک مائننگ ریگ میں ڈال دیں, ان سے مائننگ کا کام کروائیں, وہ لاگرتھم سالو کریں گے, وہ کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمس سالو کریں گے, اور وہاں سے جو ہے جب وہ کنٹریبیوٹ کریں گے تھیریم کی چین کے اندر, بٹ کوائن کی چین کے اندر, تب اس جو مائنر ہے جو آپ ہوں گے انشاءاللہ, جو میں بھی تھا ایک ٹائم کے اوپر, تو مجھے وہ ریوارڈ ملیں گے کس صورت میں, بٹ کوائن مجھے تھوڑے سے مل جائیں گے, ایتھیریم مجھے تھوڑے سے مل جائیں گے, پھر وہ آگے میری مرضی ہے کہ میں اس کو سیل کرتا ہوں یا رکھتا ہوں یا کسی کو دیتا ہوں, وہ میری مرضی کمپلیٹلی, لیکن وہ ایک طرح کا میرا پروفٹ ہوگا. اور پہلے اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پروفٹ تھا, اب جب سے قیمتیں جو ہیں وہ نیچے گئی ہیں تو گرافک کارڈ مزید سستے ہو گئے ہیں. اس طرح آپ کو اکنامیکل پڑے گا کہ اگر آپ ابھی گرافک کارڈ لے کے شروع کر دیں, اکنامیکل پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہی آپ کو ایک ایشو آئے گا کہ آپ کو اتنا شاید ریٹرن نہ ملے. آنے والے ٹائم پہ جب بٹ کوائن کی پرائز اوپر جائے گی تو نمبر 1 تو آپ کو گرافک کارڈز کی پرائز اوپر جائے گی, اینڈ نمبر 2 آپ کے مائننگ سے جو ریوارڈ مل رہا ہوگا, یعنی کہ اگر آپ کو ابھی آدھا ایتھیریم مل رہا ہے تب آپ کو 2 ایتھیریم مل رہے ہوں گے. تو یہ والا حساب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو پروفٹ ہوگا. اوور ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ, مرجان اگلی سلائیڈ پہ لے جائیں. اچھا سر, مجھے پوچھنا تھا اگر ایک ریگ بنا لی ہم نے 8 لگا کے گرافک کارڈز, تو کتنا ٹائم لگے گا ایک ایتھیریم جنریٹ ہونے میں؟ یہ احمد بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو گرافک کارڈز ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے. 720 کے بھی آپ کو مل رہے ہیں, 180 کے بھی مل رہے ہیں, 1440 کے بھی مل رہے ہیں. تو اس حساب سے اس کی کوالٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں تک بات ہے ایک ایتھیریم بنانے کی, تو کمپلیٹلی اس کی کوالٹی, اگر فار ایگزامپل آپ 720 کے لگا دیں 8 گرافک کارڈز, جی جی 8 گرافک کارڈز آپ لگا دیں 720 کے, اور آپ سوچ رہے ہیں جی میرے ایک ایتھیریم, یہ اس کے ابھی کرنٹ ریٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آئی گیس اس کے تقریباً آپ کو لگ جائیں گے, یہ کیلکولیشن کے بغیر میں ویسے بتا نہیں سکتا, کیونکہ اس کی میں ابھی کی پرائز بھی دیکھنی پڑے گی اور آپ کی اس کی کوالٹی بھی دیکھنی پڑے گی, اماؤنٹ آف گرافک کارڈز بھی دیکھنے پڑیں گے. یہ تھوڑا سا کیلکولیشن اس میں ہے, تو میں اس طرح بتا نہیں سکتا کہ کتنا ٹائم لگے گا. بس ایک اس کے مطلب بعد ایک یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ دن میں کتنے گھنٹے چلے گا. ایک ایسٹیمیٹڈ ویلیو بتا دیں, ویسے باقی آپ فردر گائیڈ کر دیجیے گا جب آپ کو نالج ہو اس کے بارے میں. ایسٹیمیٹڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 8 گرافک کارڈز کے ساتھ جو کہ 720 کے ہیں, پی کے ہیں, جی وہ تقریباً آپ کو 15-20 ہزار روپے کے مل جائیں گے. اس سے آپ مہینے کا کوئی بنا سکتے ہیں تقریباً میرے خیال میں 40 سے 30 ہزار روپے, 50 ہزار روپے آپ اس سے بنا سکتے ہیں. یہ ویسے بہت چھوٹی انویسٹمنٹ ہوگی, لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی, اور آپ 40-50 ہزار روپے اس سے ارن کر سکتے ہیں. اچھا, اور اوور رائڈ آئی ہے, اس چیز کو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ جو ٹرانزیکشن والا پروسیجر ہے یا وہ جو فائنینس والا پروسیجر ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابھی چائنا کے اندر جو ہے ریسنٹلی آپ اگر جائیں یا آپ کا اگر کوئی ریلیٹیو ہو وہاں پہ, تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے فیاٹ کرنسی کو اگلے 5 سال کے اندر بین کرنے کا ارادہ کر لیا, اور ابھی ان لوگوں نے وہ پروسیس سٹارٹ کر دیا کہ جی جس کے پاس بھی فیاٹ کرنسی ہے وہ آ کے بینکس میں جمع کروا لے. فیاٹ کرنسی کا مطلب روپے, پیپر سمجھ لیں, میں آپ کو پیپر کی بات کر رہا ہوں. تو پیپر جو ہے جس کے پاس ہے, جس کے جیب میں کوئی یوان وغیرہ پڑے ہیں, وہ جا کے بینک میں جمع کروائے اور ڈیجیٹلی اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا اپنے کارڈ کے اندر ہم سے ڈپازٹ لے لیں. تو چائنا کے اندر تو کمپلیٹلی آٹومیٹ ہو چکا ہے یہ والا سین کہ سارے وہاں پہ ای پیمنٹس یوز کرنے لگ گئے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ آپ ریڈی سے بھی کوئی چیزیں ہیں تو وہاں پر بھی کیو آر کوڈ لکھا ہوتا ہے, وہاں پہ کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں سے اسکین کر لیں اور آپ جو ہے نا اپنا پیمنٹ ریسیپٹ وہ سارا کچھ جو ہے نا آن لائن ہی چیک کر لیں. پھر ایون آپ وہاں پہ رکشا پہ بھی بیٹھیں گے, وہاں پہ جو ٹک ٹک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ اس کو جب بیٹھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو بولے گا ٹھیک ہے جی یہ پیچھے ڈیٹیلز لکھی ہوئی, یہاں پہ آپ میرے 100 یوان یا 50 یوان ٹرانسفر کر دیں تو آپ چلے جائیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ والا کیا سین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی تقریباً پاکستان کے اندر 30% ایکوزیشن ہو چکی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کی. جو بڑی پیمنٹس ہیں وہ آج کوئی بھی کیش نہیں دیتا, سارے بینک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, ایزی پیسے پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, بڑی بڑی پیمنٹس
کوئی بھی کیش آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا کہ کوئی گاڑی لینے گیا ہو, کوئی پراپرٹی لینے گیا ہو, اس نے کوئی 1 کروڑ روپے بیگ سے نکالا اور وہ گننے بیٹھ کے وہاں پہ کہ ہاں جی یہ پورا 1 کروڑ روپے ہے, یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو نہیں رہے گی. اسی طرح ابھی جس طرح چائنا آہستہ آہستہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف آئے, ایل سالوادور جو ملک ہے وہ اس سے بھی آگے ہے. وہ اب کمپلیٹلی لیگلائز کر کے بٹ کوائن کو, وہ اب کمپلیٹلی بٹ کوائن کی ٹرانزیکشنز کے اوپر آگے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر اس کو اتنا زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے کہ کافی ریسٹورینٹس ہیں وہ اس چیز کو ایکوائر کر رہے ہیں. آنے والے ٹائم کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بٹ کوائن کی پیمنٹس ویلڈ ہو جائیں گی, بٹ کوائن سے ہی لوگوں کی پیمنٹس ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی فن ٹیک کمپنی لے لیں آپ, کوئی بھی فائنینشیل کمپنی لے لیں آپ, کوئی بھی اسٹارٹ اپ لے لیں آپ, نیا پے لے لیں, ایزی پیسہ, جیز کیش, کوئی بھی آپ لے لیں, کوئی بھی اگزامپل لے لیں. پاکستان کی نہیں بھی لیتے, باہر کی لے لیں, پے پال کی لے لیں, پیونیر کی لے لیں. اب وہاں پر سب سے بڑا ان لوگوں کا مسئلہ بھی فیس ہو رہا ہے, وہ ہیکرز کا فیس ہو رہا ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کا فیس ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ آرام سے وہ ہیک کر سکتے ہیں. جو یہاں پہ سب سے جو پوری دنیا کا 2nd نمبر کے اوپر ٹاپ کا ہیکر ہے وہ کون ہے؟ رافع بلوچ, اور وہ ہے بھی پاکستان کا. رافع بلوچ نام ہے. اب تو وہ سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن وہ سب سے بڑا ہیکر ہے. پے پال, پیونیر, یہ کوئی بھی چیزیں نہیں ہے اس کے سامنے. اس کے بعد ڈارک ویب کے اوپر آپ لوگوں کو ایسے ایسے ہیکر مل جائیں گے جس کا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا. جو اکاؤنٹ چاہیں, پاکستان کے بینک اکاؤنٹ تو بہت چھوٹی چیز ہیں. میں آپ کو پے پال, سوئس بینک اور یہ پیونیر کی بات کرنے والا ہوں, اسٹرائپ کی بات کرنے والا ہوں. ایسی جو بڑی کمپنیز ہیں ان لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں. ایزی پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہاں پہ فیصل بینک یا حبیب بینک تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ڈیجیٹل پیمنٹس جیسے ہی آئیں گی تو ان کو ہیک کرنے لگ جائیں گے. اور ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز میں فروغ آ رہا ہے. بٹ کوائن کو تو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. آپ کا جو والیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ کا جو لیجر ہے وہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کے بٹ کوائنس ہوں گے. آپ جو بٹ کوائنس کے تھرو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں, اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایون آپ اے آئی کو بھی لگا دیں تو وہ بھی اس چیز کو ہیک نہیں کر سکتا. بلاک چین ٹیکنالوجی, بلاک چین کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنا سب سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, سب سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے. ڈیولپمنٹ سے مراد کوڈنگ, پروگرامنگ. اب اگر ایک نارمل ڈیولپر ہے اس سے آپ سوال پوچھ لیں کہ کیا وہ بلاک چین کا ڈیولپر کتنے عرصے میں بن سکتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 7 سے 8 سال لگیں گے اسے. اس ڈیولپر کو جو کہ آلریڈی فل فلیج ڈیولپر ہے ویب سائٹس کا, ایپس کا, اس کو 6 سے 7 سال لگیں گے خالی بیسک لیول کو ریچ کرنے کے لیے بلاک چین ڈیولپمنٹ کی. تو بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو کوئی ہیک کر ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی ٹریس کر ہی نہیں سکتا. میں نے کب آپ کو پیسے بھیجے تھے, آپ نے کب میرے سے پیسے بھیجے تھے, یہ صرف آپ کو اور مجھے پتا ہے. یہ کسی تیسرے بندے کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی بات ٹیکس. اب میں اگر آپ کو 10 لاکھ روپے بھیجتا ہوں, فوراً ایف بی آر والے آ جاتے ہیں جی ہمارے گھر کے, ہاں جی آپ لوگوں کے پاس 10 لاکھ روپے کہاں سے. میں اگر آپ لوگوں کو 1 کروڑ روپے بھیجتا ہوں بٹ کوائن تو آپ کو فائنینس میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا, نہ وہ پتہ لگا سکیں گے, کیونکہ وہ والی ایکسس صرف ہمارے پاس ہے, وہ اور کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں ہے. اتنی فاسٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. آپ یہاں پہ سب سے بڑی تکلیف ابھی بینکس کو کیا ہے؟ کرپٹو سے. پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر, کہ کرپٹو کو اگر لوگوں نے سمجھ لیا کہ یار ہمارے فیڈرل ریزرو میں ایک انفینٹ اماؤنٹ آف کیش ہے, جتنا مرضی پرنٹ کر لیں کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو کرپٹو کے بارے میں پتہ چلے تو سارے تو کرپٹو اڈاپٹ کر لیں گے. اور آنے والے ٹائم میں, یہ میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں آن ریکارڈ, کہ آنے والے ٹائم کے اندر بینکس بھی کرپٹو اڈاپٹ کر لیں گے, کیونکہ ان کا ابھی والا دھندا چلے گا ہی نہیں. وہ کرپٹو میں دھندا کریں گے, پھر آ کے وہ پھر آپ لوگوں کو کرپٹو لے کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ والا ٹائم ہوگا. اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے چائنا میں, یورپ میں, امریکہ میں ویسے پیسے بھیج کے ٹرائی کریں, ویسٹرن یونین کے تھرو, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے تھرو آپ پیسے بھیج کے ٹرائی کریں. آپ لاکھ روپے بھیجیں گے اور وہاں پہ ان کو 90,000 یا 95,000 جو ہے ریسیو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے باہر جانے کے یہاں پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ریسیو ہونے کے ان لوگوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آپ جس کو بھیج رہے ہیں ان کو ریسیو ہی نہیں ہوگا. میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں, میرے کافی رشتے دار ہیں جن کے جو پیرنٹس ہیں یا جو ایلڈرز ہیں وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو یہاں پہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے آتے ہیں, یا یہاں پر جو پیرنٹس ہیں جو باہر اسٹوڈنٹس کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے 2 سے 3 لاکھ روپے منتھلی بیسس کے اوپر یہاں سے ادھر جاتے ہیں, وہاں سے یہاں پر آتے ہیں. تو جب وہ پہنچتے ہیں ان کی 10% ویلیو 20% ویلیو آلریڈی لاسٹ ہو چکی ہوتی ہے. 2 لاکھ روپے بھیجنے, 20,000 روپے بیچ میں غائب. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے باہر کے یہاں پر ٹیکس دینا پڑے پہلے اس پیسے کے اوپر, پھر وہاں پر ریسیو ہے وہاں پر ٹیکس دینا پڑے کہ جی پیسہ ہمارے ملک کے اندر آ رہا ہے.
اب بائننس کے تھرو اگر آپ 2 لاکھ روپے بیچتے ہیں اگلے کو 2 لاکھ روپے ہی ریسیو ہوگا. بلکہ اس طرح سے بھی پروفٹ کرنے کا آپ کو ایک میں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح دبئی سے آپ یو ایس ڈیز لے کے پاکستان کے اندر بیچیں تو خالی اس میں پروفٹ ہے, کوئی ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی دبئی سے یو ایس ڈیز لے کے یہاں پر اگر آپ بیچیں اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہے. یہ آربیٹراج ٹریڈنگ اسے کہتے ہیں. اور یہ کس طرح کریں گے یہ بھی انشاء اللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تفصیلاً سے. تو سب سے فاسٹ ٹرانزیکشن, سب سے ریلائبل, اکنامک, افورڈیبل ٹرانزیکشن کرپٹو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, بائننس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چیز کا طریقہ بتائیں گے, اور آپ لوگ اگر ساتھ رہے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر یہاں سے آپ لوگوں نے 2 لاکھ روپے بھیجنا ہے بھائی, تو کس طرح اگلے کو 2 لاکھ روپے ہی آئے. یا اگر 2 لاکھ روپے کسی کے بڑے نے, کسی کے ایلڈر نے بھائی سے بھیجنا ہے تو کس طرح یہاں پہ اس کو 2 لاکھ روپے ہی ریسیو ہو, کوئی کٹوتی نہ ہو. تو یہ بھی بائننس میں. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بائننس کے تھرو اگر آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے, پے کا آپشن ہوتا ہے وہاں پہ, بائننس پے جسے کہتے ہیں. ود ان 1 منٹ کے اندر ود ان 60 سیکنڈس اگلے کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ جاتے ہیں. آپ نے یہاں پہ سینڈ کا بٹن دبایا, اگلے کو ریسیو ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ اس کی اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی ہے, اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی. ایون دبئی کے اندر آج یہ ٹائم آ چکا ہے کہ دبئی میں میرے کچھ جاننے والے تھے جو وہاں سے یونیورسٹیز بیسکلی مجھے بیچتے ہیں, اور یہ آربیٹراج والا ٹریڈنگ والا سین جو ہے آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز میں گرو ہو سکیں. تو وہ لوگ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ مجھے بتا رہے تھے اس دن کہ انہوں نے وہاں سے کوئی بڑی پیمنٹ بھیجی یہاں پہ یو ایس ڈیز لے کے, اور ان کو آرام سے 10-20% سیدھا یو ایس ڈی کے اوپر ہی پروفٹ ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ جو ریٹ ہے ڈالرز کا وہ بہت زیادہ اوپر گیا ہوا تھا. وہاں پہ ان لوگوں نے درہم میں خریدے, یہاں پہ روپے میں آئے, اور پھر روپے میں آلریڈی ان کو 10-20% پروفٹ ہو گیا. اس طرح سے یہ جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. بلاک چین, بٹ کوائن, کرپٹو کرنسیز, یہ ساری چیزیں اس کو ٹیک اوور بہت جلدی کرنے لگی ہیں, بہت جلدی کرنے لگی ہیں. تو اوور ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. جی اب آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرپٹو کو ٹریڈ کرنا کس طرح ہے, اور آخر اب چھاپنے والی بات جو ہے نا وہ آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں نے ایک ریلائبل ایکسچینج جو ہے نا چوز کرنی ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کو اگر مشورہ دوں تو وہ بائننس ایک اچھی ایکسچینج ہے. اگر بائننس کو آپ لوگ نہیں پرسو کرنا چاہتے تو کیو کوائن ایک اچھی ایکسچینج ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ کسی پاکستانی ایکسچینج کے اوپر آپ لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اب جس طرح یہاں پہ ایکسچینج آ رہی ہے فیک, آپ لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, کوئی 10 دن کے بعد لے کے بھاگ رہے, کوئی 20 دن کے بعد لے کے بھاگ رہے, کوئی کہہ رہے کہ میں آپ کو ڈبل کر کے دے رہا ہوں. سارا اسکیم ہے. آپ لوگ اپنے پیسے ان میتھڈس میں نہ گوائیں. آپ لوگ کچھ کنسلٹیشن فی دے دیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس سے جا کے ٹریننگ لے لیں, تاکہ آپ لوگوں کو 20-30 ہزار روپے کے اسکیم سے بچ جائیں. میرے پاس ہر دوسرے دن ایک اسکیم کا کیس ہر ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا, اس نے کہا تھا کہ شام کو وہ ڈبل کر کے دے دے گا, اس نے رپلائی نہیں کیا. پھر اس نے رپلائی کیا کہ جی مجھے اور پیسے بھیجو تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کا ریٹرن دے گا. پھر اس نے اور پیسے بھیجے, پھر وہ اور رپلائی غائب ہو گیا, بلاک کر دیا. ابھی بھی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر 53 لوگ ہیں کلاس میں, 50 اسٹوڈنٹس ہیں, تو گارنٹی سے کوئی ایک نہ ایک ہوگا جس سے اسکیم ہوگا. اتنا کامن ہو چکا ہے یہ. اور اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ایک ریلائبل ایکسچینج کے اوپر جا کے ٹریڈ کریں. بائننس کے اوپر جائیں, کیو کوائن کے اوپر جائیں. ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی, کسی اور کے اوپر جو ہے نا آپ نے پنگے نہیں لینے, کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے. جب تک آپ لوگ خود نہیں سیکھیں گے تو آپ لوگ کسی کو پیسے دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ اگلا آپ کو چونا لگا کے چلا جائے گا, اور کافی لوگوں کو لگایا بھی ہے, اور آنے والے ٹائم میں بھی لگائیں گے. اس کی وجہ صرف لیک آف انفارمیشن ہے, لیک آف نالج ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. تو وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں, تاکہ آپ لوگ ایک کامیاب کرپٹو ٹریڈر بن سکیں, نہ کہ ایک شارٹ کٹس آپ لوگ ڈھونڈنے لگ جائیں. اب آپ لوگوں نے کریٹ این اکاؤنٹ آپ لوگوں نے بنانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن لوڈ کرنے سے لے کے ٹاپ ناچ ٹریڈر بنانے تک, اور ایون سگنلز دینے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جی ہیلو کہ ہمارے ساتھ جب تک آپ لوگ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ لوگوں کو ایک بائننس ڈاؤن لوڈ کرنے سے لے کے وہاں پر اکاؤنٹ بنانے سے لے کر پرو ٹریڈر بنانے تک, سگنلز دینے تک, آپ لوگوں کا پروفٹ انشور کرنے تک, آپ لوگوں کے اپنے پاس ہو گئے پیسے. کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے گا ملینئرز ڈاٹ پی کے کی ٹیم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ.
بس جو فی ہوگی کنسلٹیشن فی وہ آپ لوگوں نے ڈپازٹ کروانی ہے, اور آپ لوگوں کو ہم لوگ بڑے بڑے اسکیم سے بچائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا ٹریڈر بنائیں گے. ہمارا میرا اور عمر کے ایک یہ انشاءاللہ تعالیٰ پلان بھی ہے کہ آپ لوگوں کو سگنلس پرووائڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو 100% گارنٹیڈ پروفٹ ہو سکے. ہم لوگ آپ کو بتائیں, اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح سے کون سا کوائن بائی کریں اور کون سا کوائن سیل کریں, اور جس سے پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ ہو. آپ لوگوں نے اپنا والیٹ سیکیور کس طرح کرنا ہے, آپ لوگ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لازمی لگائیے گا. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ای میل ہے وہ یوز کریں اگر تو ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے, جو میرا ریکمینڈیڈ آپشن ہے کہ فون نمبر یوز کریں, کیونکہ فون نمبر آپ کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. ای میل پھر چلیں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی اور بندے کے پاس بھی پاسورڈ ہو تو وہ ایکسیس کر لیں اور وہ بائنس کی ای میلس پڑھ لیں, لیکن فون نمبر کوئی نہیں ہیک کر سکتا. تو بہتر یہ فون نمبر, نمبر 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. یہ ضروری نہیں ہے لیکن احتیاط ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی ہوتی ہے, پے آف کرتی ہے. اسکیم سے آپ بچ جاتے ہیں, باقی ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو کرپٹو کرنسی ہیک ہونے والی چیز ہے ہی نہیں. ویب سائٹس ہیک ہو سکتی ہیں, ایپس ہیک ہو سکتی ہیں, بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے جو ہے اکاؤنٹس ہیک ہو سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ہیک نہیں ہو سکتی. اب جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ آ جائے, جس سے جو آپ کو پے آف کرے گا, جو آپ لوگوں کو پیسے کما کے دے گا, جو آپ لوگوں کے گھر چلائے گا, جو آپ لوگوں کی ایک منتھلی انکم اسٹریم جو ہے وہ بلڈ ہو جائے گی, جس سے وہ یہ کہ آپ کو انالائز کرنا اور ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ کرنا, یہ چیز ہم لوگ آپ کو سکھائیں گے. یا ہم لوگ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کی والیومز کو, انڈیکیٹرز کو, باقی جو ٹریڈنگ کے پیٹرنز ہوتے ہیں, باقی جو ٹریڈنگ کے سمجھ لیں کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, فائنینشیل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں, جو ریٹریسمنٹس ہوتی ہیں, ریزسٹنس سپورٹس ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں ٹاپ ٹو باٹم آنے والے لیکچرز میں آپ لوگوں کو ملیں گی. اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر سے بھی میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ہر بندہ جب یہاں سے کورس کر کے جائے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹریڈر بنے. جو نہیں بھی کر سکتا, فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی 9 to 5 جاب کرنے والے ہیں, کوئی ٹیچرز ہیں جو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کہ وہ فل ٹائم دے سکتے وہ تو دے, لیکن جو نہیں دے سکتا اس کے لیے ایزی آپشن بھی ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے کورس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ہر بندہ اس میں اکوموڈیٹ ہو جائے. جو فری ہے وہ بھی ہو جائے, جو فری نہیں ہے, جو جاب کرنے والا ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جس نے اپنی یونیورسٹی کو ٹائم دینا ہے, وہ بھی اس چیز میں اکوموڈیٹ ہو جائے. وہ کس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سگنلس انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کو دیں گے. اچھا, اوور ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. مرجان اگلی سلائڈ پہ آپ آ جائیں, میں تب تک ان لوگوں سے بات کر لوں. سگنل انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کو دیں گے, اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ بتائیں گے کہ کون سی آپ نے جو ہے نا کرنسی بائی کرنی ہے, کون سی سیل کرنی ہے, according to the market trends, according to the market, according to the perfect analyzers جو کہ ہم لوگوں نے بٹھائے ہیں بیک ان دا ٹیم, جو آپ لوگوں کو سگنلس پرووائڈ کریں گے. اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بس ایک ہم نے بتا دیا کہ جی بی ٹی سی آپ بائی کر دیں, آپ لوگوں نے بائی کر دیا, دیٹس اٹ, آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا. آپ لوگوں کا کام اس سے اگلا پھر یہی ہے کہ آپ لمٹ لگا دیں, آپ اس کے بعد سو جائیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کہیں باہر گئے ہیں, کچھ بھی ہے, نیٹ نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, چارجنگ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگوں کو پروفٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارا دن جو بیٹھتے ہیں اسکرینس کے آگے کرپٹو ٹریڈنگ کر کے, ہم لوگ یعنی کہ اس میں سے ہماری تو یہ فل ٹائم جاب ہے, ہمارا تو کام ہی ہے. تو اس کی ایگزامپل میں ہمیشہ یوں دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک بیج لگا دیتے ہیں. بیج جو ہے جب ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو پانی وغیرہ دیتے ہیں, وہ جب بڑا ہوتا ہے تو درخت بن جاتا ہے. اب درخت کے جو پھل ہوتے ہیں وہ ہم لوگ صرف نہیں کھاتے, وہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, تاکہ آپ لوگوں کی بھی کوئی انکم اسٹریم بڑھے. ہم لوگ انالائز کرتے ہیں چارٹ تھرو, ہم لوگ اس کی سپورٹ سے ریزسٹنس ڈھونڈتے ہیں اس کی, یعنی کہ عبد الرحمان, یہ جب آج ہم کال پر بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں یہاں پر جو میں نے کرپٹو کا کورس سٹارٹ کیا ہے, یہ میں نے کیوں سٹارٹ کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات تاکہ لوگ جو ہے وہ اینڈ اپ ہو سکیں ایک اچھی پوزیشن کے اندر, اور سگنلز والے گروپ کے. میں نے جو کہا تھا, میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر پیسے بنانے نہیں آیا, میں یہاں پیسے اڑانے آیا. ٹھیک ہے, یہاں پر میں ان کرپٹو کی جو گروز ہیں ان کا میں دھندا بند کرنے آیا ہوں. یہی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟
بالکل, یہ ظاہر سی بات ہے, دس کاسٹ اس منی ٹو اکوموڈیٹ دا ٹریڈنگ ایکسپرٹس, یعنی کہ آپ نے مجھے رکھا, اس کے علاوہ سگنلز میں جو ماڈریٹرز ہوں گے اس میں آپ رکھیں گے, جو سگنلز دیں گے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک پراپر ایک سالوں کا کیریئر ان کا ہوتا ہے, ان کو آپ پے کریں گے, تو ایونچولی آپ کو لاس ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کو پروفٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایک اچھی کنسلٹیشن مل رہی ہے, تو اس وجہ سے ہی آپ کا بڑا پن ہے. آپ سمجھ لیں کہ اور باقی لوگوں کو بھی اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ عمر جو ہیں ان کا ابھی پیسے وہ گوا رہے ہیں, لٹرلی ہی از ان لاس, ہر بیچ سے وہ لاس میں ہے, لیکن کیونکہ جو بڑے بڑے سمجھ لیں گے گروز ہیں, جس طرح جو عظیم شخصیت بنی ہے, ان لوگوں نے ہمیشہ اپنا لاس کروایا تاکہ جو میجورٹی آف دا پیپل ہیں ان کو پروفٹ ہو سکے, ان کو بینیفٹ ہو سکے. کیونکہ اگر ہم لوگ پیسے کمانے آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جو باقی جو کورسز ہیں, فار ایگزامپل میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن باقی جو آپ جس سے بھی اویئر ہوں گے کرپٹو گرو, ان کی کورسز کی ذرا پرائز جا کے چیک کریں اور ان کی کوالٹی جا کے چیک کریں. ان کے وہ کیا وہ آپ لوگوں کو سگنلز دیتے ہیں, کیا وہ آپ لوگوں کو جا کے یعنی کہ 1,000 روپے میں یا 2,000 روپے میں ٹریننگز دیتے ہیں, کیا وہ آپ سے پرسنلی بات کرتے ہیں 2,000 روپے کے عوض؟ ہمارے پاس الحمدللہ 150 اسٹوڈنٹس ہوں یا 1,500 اسٹوڈنٹس ہوں, ہم لوگ ایک کو, خاص کر کے میں اگر میں اپنی بات کروں, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے انسٹرکٹر میں بھی ہوں اور ساتھ عمر بھی ہے, عمر انشاءاللہ کرے گا, لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہر کسی کا رپلائی کرتا ہوں, ہر کسی سے پرسنلی ان ٹچ رہتا ہوں. ایون لاسٹ بیچ بھی جو تھا عمر, اگر آپ ان اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھ لیں, وہ بھی ابھی تک ان کانٹیکٹ ہیں الحمدللہ تعالیٰ میرے ساتھ. تو یہ کہ مجھے پتہ ہے, اور آپ وہ 2 سال پرانی بات ہے. ہاں, اور آپ خود دیکھ لیں کہ وقار زکا کی ایگزامپل چلیں اگر لے لیتے ہیں, اگر ہم لوگ ان کو کنسیڈر کریں, تو وقار زکا صاحب کا یہ ہے کہ وہ آپ سے کیا وہ آپ کا رپلائی کریں گے جب آپ ان کو ان کا کورس جوائن کر لیں گے, ان کے سگنلس کے گروپ جوائن کر لیں گے, ان کے گروپ میں 40-50 ہزار لوگ اور بھی ہیں, وہ آپ کو کبھی بھی رپلائی نہیں کریں گے. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے 1-2 ہزار روپے لے کے آپ لوگوں کو رپلائی بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بیبی سٹیپس میں آپ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ لوگ بگنر ہیں. ایک ٹائم تھا میں بھی بگنر تھا, ایک ٹائم تھا عمر بھی بگنر تھا, لیکن آج آپ لوگ بگنر. ہمارا اس طرح کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا, لیکن آپ لوگوں کا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا بیک ٹو سوسائٹی کچھ نہ کچھ سرو کریں اور آپ لوگوں کو بینیفٹ دیں. خیر, اسی وجہ سے اسی کو فالو اپ اگر میں کروں تو یہ سگنلز اینڈ ہاؤ ٹو فالو دیم, یعنی کہ سگنلز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی. سگنل ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ کرپٹو کو فل ٹائم نہیں دے سکتے. میں سارے دن بیٹھ کے چارٹس کے آگے, مانیٹرز کے آگے, اسکرینس کے آگے اپنی آنکھیں خراب کرتا ہوں, اپنی سپورٹس ریزسٹنس اور کوائنس کا دیکھتا ہوں کہ جی کون سا کوائن اوپر جائے گا, کون سا کوائن نیچے جائے گا. مجھے تو پتہ چل گیا, میں نے تو اپنی ایک XYZ اماؤنٹ انویسٹ کر دی, مجھے تو پروفٹ ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگوں کو پروفٹ ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں نے اگر BTC کو بائی کیا اور مجھے پتہ ہے کہ اس نے اوپر جانا ہے, فار ایگزامپل XYZ کوائن کو بائی کر دیا, مجھے پتہ ہے اس نے اوپر جانا ہے, تو اگر میں اپنے کسی کزن کو بتا دوں کہ یہ اوپر جائے گا تو بھی اس میں پیسے لگا دے, وہ بھی لگا دے, اس کو بھی پروفٹ, مجھے بھی پروفٹ. لیکن اگر میں نہ بتاؤں تو اس کو تو پروفٹ نہیں ہوگا, کیا پتہ وہ کوئی اور ٹریڈ لے لے اور اس کو لاس ہو جائے. تو اسی طرح جس طرح میں اپنی ٹریڈز میں سمجھ لیں کہ اپنے کزن کو بتاؤں گا, تو آپ لوگوں کو میں کیوں نہ بتاؤں. یہ جو 50, 100, 150 لوگ ہیں, ان لوگوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں, آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ جی آپ BTC بائی کر لیں, یہ اوپر جائے گا, تاکہ آپ لوگوں کو بھی پروفٹ ہو. میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, مجھے کوئی لاس نہیں ہو رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ کا بھی پروفٹ ہو. اگر آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ کا پروفٹ ہوگا, میرا تو ویسے ہی ہوگا, آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, لیکن آپ لوگوں کو جب بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروفٹ ہوگا. اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گی 80-70%, 89%, 90% جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا. اگر آپ خود سے ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس چیز کو سمجھنے میں, ایک سکسیسفل ٹریڈر بننے میں. لیکن اگر آپ سگنلز فالو کر رہے ہیں ایک اس ٹریڈر کے جو کہ 3 سے 4 سال کے سے مارکیٹ کے اندر ہے, اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ ان چیزوں کو کرتا ہے, اس کی ٹریڈز میجورٹی آف ٹریڈز جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر اس کو فالو کر لیں, خالی اس کی بات سن لیں ایک دفعہ, اس کی ٹریڈز آپ لگا دیں, ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی پروفٹ ہو جائے گا. اس میں آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی, خرچ کرنے کی, ٹائم دینے کی, اپنا فار ایگزامپل اور بھی کسی بھی چیز کی ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کو یہ بنا بنایا حلوہ انشاءاللہ تعالیٰ پلیٹ میں ہم لوگ کھلائیں گے. تو سگنلز بنانے کس طرح ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ سکھائیں گے انشاءاللہ. اور سگنل بنانا جس طرح, جی
جس طرح سگنل دینا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا، سگنل فالو کرنا بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ وہ سگنل فالو کرنا نہیں آئیں گے نا تو آپ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل میں بی ٹی سی جب کہتا ہوں نا کہ بائی کر لیں تو وہ ایک پیٹرن کے اندر کہتا ہوں، وہ ایک فارمیٹ کے اندر کہتا ہوں کہ بائی بی ٹی سی، پرائز یہ، سیل یہ، بائی اتنے میں کرنا ہے، سیل اتنے میں کرنا ہے. تو فالو کس طرح کرنا ہے یہی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہم لوگ آپ کو میں خاص کر کے اپنا ٹریک ریکارڈ، یعنی کہ میں کیونکہ پہلے بھی ایک سگنلس کا سپلائر رہ چکا ہوں، میں ابھی بھی سگنلز جو ہے کافی لوگوں کو دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کو عمر کی سپرویژن کے انڈر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سگنلز مل رہے ہوں گے، تاکہ اگر میں فار ایگزامپل میں ڈسمس بھی اگر کل کو ہو جاتا ہوں تو عمر آپ لوگوں کا خیال انشاءاللہ تعالیٰ رکھے گا اور میرے سے بہتر ٹریڈرز لے کر آئے گا جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سگنلز دیں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مین سین کیا ہے. سین بیسیکلی یہ ہے کہ میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. اور پھر جب ملینئرز ڈاٹ پی کے ایک سگنلز کا گروپ بنے گا تو ایک مہینے کی ایکوریسی ہماری رہتی ہے 90%، سیکنڈ منتھ کی رہتی ہے 85%، پھر 90%، تھرڈ منتھ کی رہتی ہے، پھر فورتھ منتھ کی 95% رہتی ہے. تو یہ پراپر عمر آپ کے لیے بھی کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ بنتا رہے گا، یہ ہماری ایک امیج، ایک پورٹ فولیو بنتا رہے گا. اور اس پورٹ فولیو پہ ٹرسٹ کر کے آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے. ابھی تو آپ جو آئیں گے وہ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو سگنلز انشاءاللہ تعالیٰ دے رہوں گا، لیکن اس کے بعد جو ملینئرز ڈاٹ پی کے کا ٹریک ریکارڈ ہوگا اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بہت اچھا، یعنی کہ سالڈ ایک ٹریک ریکارڈ ہو جو کہ ہو گئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا الحمدللہ یہ ہے کہ میری 85% پلس آلموسٹ ٹریڈس ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی کہ 10 ٹریڈس تھی اس میں سے 8 ٹھیک ہوں گی، ایک میں لاس ہو جائے گا. اور لاس کو کس طرح مینیج کرنا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو 10 ٹریڈز میں 1,000 روپے پروفٹ ہوئے اور ایک ٹریڈ میں لاس ہو گیا 1,000 روپے کا، تو ابھی بھی آپ اوور آل تو پروفٹ میں 9,000 روپے آپ ابھی بھی اوور آل پروفٹ کے اندر ہیں. تو آپ لوگوں کو لاس پہ بہت زیادہ کوئی افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوبارہ سے پھر وہی 10 ٹریڈز ہوں گی، پھر آپ 19,000 روپے پروفٹ میں ہو جائیں گے. 1,000 لاس ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 18,000 روپے پھر بھی آپ اوور آل پروفٹ کے اندر ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ملینئرز ڈاٹ پی کے کی ایک ایسی پورٹ فولیو بنے گا، ایک ایسا ٹریک ریکارڈ بنے گا، ایک ایسی ایکوریسی اور ریپوٹیشن بنے گی کہ ہم لوگ وقار سرکل کو بھی آنے والے ٹائم کے اندر کراس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب سگنلز کا گروپ بن جائے تو آپ سب کو چاہیے کہ جب میں ٹریڈ لوں، جب بھی میں ٹریڈ لوں، یہ آگے بھی انشاءاللہ سگنلز کا ایک پراپر لیکچر بھی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو میں سمجھائی تھیوریٹیکل لیکچر ہے، آپ کو بیس میں سمجھا رہا ہوں، اے بی سی میں سمجھا رہا ہوں. تو آنے والے ٹائم کے اندر جب سگنلز کا ہمارا گروپ بنے گا، آپ سب کو چاہیے کہ اس کو فرسٹ آف آل تو میوٹ نہ کریں، اس کو آپ ہمیں اس چیز کو آپ نے پن کر دینا ہے نمبر 1، اینڈ نمبر 2 آپ نے اس کی نوٹیفیکیشن آن کر دینی ہے، تاکہ جب بھی سگنل آئے آپ لوگ فوراً پک کر کے اس پہ لمٹ لگا دیں تاکہ آپ کو آٹومیٹکلی پروفٹ ہو جائے. اور سگنل لینے کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے سے کنسلٹ کریں، اگر آپ لوگ کہیں پھنس گئے ہیں یا اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں جی کہ آپ میرے سے رابطہ کریں جلدی جلدی سے کہ جی اس کا کیا ہوگا، پینک ہو رہے ہیں، فومو ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ جانے اب کیا ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا، میں بھی جب آپ لوگوں کو ٹائم دے سکا دوں گا. ایون آج بھی اگر آپ لوگوں کا یہ جو لاسٹ میں کوشچن آنسر ہوں گے اس لیکچر کے، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کے زیادہ کوشچن آنسر ہیں تو آپ ریکویسٹ کیجیے گا عمر سے یا مینیجر سے، تو وہ گروپ اوپن کروا کے آپ کے ڈائریکٹلی آپ کو میرا انٹریکشن انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم فکس کر لیں گے اور ہو جائے گا. اوور ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ مرجان. تو سگنلز فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کس چیز کے لیے؟ ٹیچرس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور باقی جو لوگ ہیں جو سمجھ لیں کہ ٹائم نہیں دے سکتے اتنے زیادہ. سگنلز آپ لوگوں کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے. سگنلز ایک ایسا آپ لوگوں کے لیے پیسج وے ہے کہ جس سے آپ بغیر سیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ سیکھیں، بہت امپورٹنٹ سیکھنا، لیکن بغیر سیکھے اگر آپ شارٹ کٹ تلاش کریں تو یہ بھی آپ لوگوں کو ایک بینیفٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں آپ نے 2 گھنٹے بھی نہیں دینے، 1 گھنٹہ بھی نہیں دینا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں دینا، 5 منٹ دینے. جب سگنل آئے گا پک کرنا ہے، دیٹس اٹ، آپ کا کام ہو جائے گا. پر ڈے 5 منٹس اونلی. تو اب آ جاتے ہیں کہ سب سے جو مین چیز ہے سگنلز وغیرہ ہو گیا، ٹریڈنگ کس طرح کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. کرپٹو کرنسیز ہے کہ یہ تو ہمارا پہلی چیز تھی. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں آپ ارن کتنا کر سکتے ہیں آج کی مارکیٹ میں. تو عمر کی بھی انویسٹمنٹس آئی گیس اس چیز کے اندر ہیں، میری تو بہت زیادہ ٹائم سے ہیں، اور یعنی کہ آگے بھی کافی جو میرے ارد گرد لوگ ہیں جو کہ سکسیزفل ٹریڈرس ہیں الحمدللہ، جن کا اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے اس مارکیٹ کے اندر، جن کے کافی زیادہ سمجھ لیں کہ بڑی بڑی ٹریڈز وہ لوگ لگاتے ہیں، تو ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا کہ بگنر تھے.
میں بھی ایک ٹائم تھا ایک بگنر تھا. آپ لوگوں کا آج وہ ٹائم ہے کہ آپ ایک بگنر ہیں. اگر آپ اوپر جانا ہے, اگر آپ لوگوں نے عروج کو ٹچ کرنا ہے, اگر آپ لوگوں نے آگے جا کے کامیاب ہونا ہے اس فیلڈ کے اندر, تو یہ چیز لازمی ہے کہ آپ لوگ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں اور اپنے مینٹورس کے ساتھ آپ لوگ ٹچ رہیں اور اس کے پوٹینشیل کو سمجھیں کہ کرپٹو ٹریڈنگ سے آپ کتنا اوپر جا سکتے ہیں. مایوسی ہوگی, آپ کو بیچ میں سیٹ بیکس آئیں گے, لیکن آپ لوگوں نے ہار نہیں ماننی. کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو سیٹ بیکس آئیں گے, جس فیلڈ سے بھاگ سکتے ہیں بھاگیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ ادھر ہی ہوں گے فرام بگنر کسی اور فیلڈ میں اسٹارٹ کریں ہوں گے. تو بہتر یہ ہے اس سے کہ ایک فیلڈ کو پکڑیں, جس طرح آپ لوگوں نے اس فیلڈ کو پکڑا ہے اور اس میں ڈٹ کے محنت کریں, ڈٹ کے محنت کریں اس میں. تو فرسٹ آف آل تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کرپٹو جو ہے ہائیلی وولیٹائل ہے. فوریکس اتنی وولیٹائل نہیں ہے, کموڈیٹیز اتنی وولیٹائل نہیں ہے, لیکن جو کرپٹو ہے بہت زیادہ وولیٹائل ہے. اس چیز کو آپ نے نہ, یہ ایک طرح سے آپ کو بینیفٹ بھی دے سکتی ہے اور آپ کو لاس بھی دے سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی پروفٹ والی ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ کو لک پر ہی بنا سکتی ہے وہ, اور اگر لاس والی ہوتی ہے تو آپ کو 5% 10% جو ہے وہ لاس دے سکتی ہے. آپ لوگوں نے والیٹیلٹی کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے, آپ لوگوں نے والیٹیلٹی کو چیٹ کس طرح کرنا ہے, آپ لوگوں نے والیٹیلٹی کو اپنے حق میں کس طرح لے کر آنا ہے, یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتائیں گے ہم لوگ. اور مارکیٹ انالیسس یعنی کہ ٹیکنیکل انالیسس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, سپورٹ اور ریزسٹنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جو ٹیکنیکل انالیسس کے ٹولز ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا, اور یہ چیز ان شارٹ پتہ لگا لینا کہ کب ایک پرائز جو ہے وہ اوپر جائے گی اور کب ایک پرائز جو ہے وہ نیچے جائے گی. یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, یہ راز جو کوئی نہیں آپ لوگوں کو بتاتا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور اگین میں ایک چیز ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہماری سب سے اچھی بات یہ ہے ہم لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ مینٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ اسی کی وجہ سے آپ لوگ سارے ہمیں جوائن کرتے ہیں. آپ لوگ اگر وقار زکا کے گروپ میں جاتے ہیں یا کسی باہر فارن گروپ میں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا, لیکن آپ لوگ کیا آپ لوگوں کو وہ رپلائی کریں گے, ان کے ماڈریٹرز آپ کو رپلائی نہیں کرتے کیونکہ وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ان کے گروپ میں 30-40 ہزار بندہ ہوتا ہے, وہ کدھر سے آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے. ہماری اچھی بات یہ کہ ہم لوگ آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ٹائملی رسپانسز دیتے ہیں, ٹائملی رپلائی کرتے ہیں پراپر ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم لوگ تھرو آؤٹ آپ لوگوں کے, میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ بیبی اسٹیپ سے ہم لوگوں نے آپ کو لے کے چلنا ہے. ہم لوگوں نے آپ کو بائننس کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے لے کے چلنا ہے. ہم لوگوں نے آپ کو فرام اسکریچ گائڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ایک چیز, ایک پرو ٹریڈر بنا دینا ہے اپنے لیول کے اوپر. 3-4 سالوں کا تجربے کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دینا ہے, 10 دن کے اندر آپ لوگوں کو دینا ہے, تاکہ آپ لوگ میرے ایکسپیرینس کے برابر آ جائیں. اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ میرے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اوپر جائیں. اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو مزید والیٹائل کر دیتی ہے, جو اگین والیٹیلٹی سے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. یہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو جب یہ چیز پتہ چل گئی کہ اس کو آپ لوگوں نے اپنے حق میں کس طرح کرنا ہے, تب آپ لوگ بے تحاشا کامیاب ہو جائیں گے. تب آپ لوگوں کو روک نہیں سکے گا. آپ ہزاروں سے لاکھوں بنا سکتے ہیں, لاکھوں سے آپ کروڑوں بنا سکتے ہیں, اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی, اور وہ یہ کہ آپ نے کس طرح سے والیٹیلٹی کو اپنے حق کے اندر کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس ساری چیزوں کو اپنے حق کے, اپنی سائڈ کے اوپر, اپنی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے نا اپنے ساتھ پیریلل لے کر چلنا ہے. تو لیوریج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو لیوریج ٹیکنالوجی فیوچرز ٹریڈنگ کے اندر ہوتی ہے, لیکن انیشیلی میں آپ سب کو سپورٹ کے لے کے چل رہا ہوں گا. فیوچر کیونکہ ایک اس طرح کی مارکیٹ آ جاتی ہے جو بگنرز, ایسا بگنر میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ کریں, آپ لوگ اپنی ریسرچ اس میں کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس دوں گا فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں. آلدو میں ابھی زیادہ بتانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سارے اس میں کود جائیں اور پھر نقصان ہو جائے آپ لوگوں کو. ابھی میری سب سے یہی گزارش ہے, ہانسٹ بھائیوں والی گزارش ہے لٹرلی, کہ آپ لوگ فیوچر ٹریڈنگ میں نہ جائیں, اس کے آپشنس کو آپ لوگ نہ ایکسپلور کریں. آپ لوگ اگر تھوڑا سا بھی فیوچر ٹریڈنگ آپ لوگوں نے کر لینا بغیر سیکھیں, لٹرلی آپ لوگوں نے مایوس ہو کے پھر آپ لوگوں نے تکیے پہ سر رکھ کے رونا ہے کہ یعنی کہ لاس ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ لوگوں نے فیلڈ سے مایوس ہو جانا ہے, فیلڈ کو چھوڑ دیں گے آپ لوگ. تو یہ چیز آپ لوگوں نے ابھی اتنی جلد بازی نہیں کرنی, اسٹیپس بائی اسٹیپ چلنا ہے, بیبی اسٹیپس میں چلنا ہے, میرے ساتھ چلنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا. یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو فیوچر ٹریڈنگ سکھاؤں گا نہیں, کہ میں بالکل بھی اس کے اگینسٹ ہوں, یہ بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا, لیکن کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, تو ٹائملی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ گائڈ کروں گا فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں, تاکہ آپ اس سے جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے, لیکن ایسا بگنر میں آپ لوگوں کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ لوگ اس کی طرف نہ جائیے گا, میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا, اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں نے پہلے اسپاٹ کے اوپر اپنے آپ کو پریکٹس کرنا ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. اسپاٹ کے اوپر آپ ایکسلنٹ ہو گئے تو آپ لوگوں کو فیوچر میں ایسا منافع ہوگا, ایسا اگر میں ایک سکسیسفل ٹریڈر ہوں اور اتنے مقام پہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں,
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے کہ میں سیکھتا رہا ہوں، اور نمبر 2 کہ میں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. اگر میں ہار مان دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنا کامیاب نہ ہوتا. اور سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے بے تحاشا چیزوں سے سیکھا ہے. میں نے مینٹور سے سیکھا ہے، میں نے لوگوں سے سیکھی ہے، میں نے 10 گھنٹے اسکرینس کے آگے بیٹھ کے سیکھا ہے، میں نے کورسز سے سیکھا ہے، اور 4 سال کے تجربے کے ساتھ سیکھا ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آل ان ون کر کے میں آپ کو اس کورس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اس سے یعنی کہ مستفید ہو جائیں. ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں، آپ لوگ جب اس چیز کے اوپر آ جائیں گے نا، یعنی کہ میرے والے تجربے کے اوپر، تب آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو روکے یا آپ لوگوں کو منع کرے یا کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو لاس دے. تو میرا یہی موٹیو ہے، میرا یہی موٹیو ہے اس کورس کا کہ میں آپ لوگوں کو اس اسٹیج کے اوپر لے آؤں، اور سیکھنے کی جو کیڑا ہوتا ہے نا، اس کو آپ اپنے اندر انسٹال کر دیں، کیونکہ یہ آپ کو پوری زندگی میں بہت زیادہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اوور ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. تو یہ بھی جو سلائیڈ ہے، ٹریڈنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں 4 پوائنٹس جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتائے تاکہ کلیئر کٹ ہو جائے. اس کی ایک اسکرین شاٹ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گروپس میں شیئر ہو جائے گی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز ساتھ رہے. باقی ساری چیزیں تو ایسی ہیں آپ لوگوں کو پہلے کا آپ لوگوں نے ABC آنی چاہیے ساری چیزوں کی ABC. اگر کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ریکارڈ لیکچر بھی اویلیبل ہوں گے. کوئی چیز بھول گئی، کوئی چیز ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ ریکارڈ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. ٹریڈنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ چیز ایسی ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ اسکرین شاٹ لے کے فرسٹ آف آل گروپ میں جو ہے نا سینڈ ہونی چاہیے. اس میں بہت زیادہ یہ چیز آپ یہ 4 پوائنٹس یعنی کہ میرے ایکسپیرینس کے خلاصے ہیں. یہ جو میں نے 4 پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ جو لکھ کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کنوے کیے، یہ میرے 4 سالوں کا خلاصہ ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنے اسٹرانگ پوائنٹس ہوں گے، کتنی ان کی ویلیو ہوگی، اور کتنے یہ سمجھ لیں آپ کی ہیلپ کریں گے ایک طرح سے. تو فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کے نا گولز ایک ظاہر سی بات ہے ڈیفائن کر دینے ہیں. فار ایگزامپل میرا جب گول ہوتا تھا کہ میں نے جی اس منتھ 30% نکالنا ہے، نو ریگارڈلیس آف دا مارکیٹ کنڈیشنز، میں نے 30% نکالنا ہے، یا میں نے 20% نکالنا ہے، یا فار ایگزامپل میں نے جناب آج ٹریڈ نہیں کرنی، یا میں نے ویکینڈس کو ٹریڈ نہیں کرنی. یہ گولز جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگوں کے گولز نہیں ہوں گے تو آپ ڈائریکشن لیس ہو کے جائیں گے. ڈائریکشن لیس ہو لٹرلی آپ لوگ ڈائریکشن لیس ہو کے جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب ٹریڈ کرنی ہے کب نہیں کرنی. آپ لوگوں کی ٹارگیٹ ہی نہیں ہوگا. پورا مہینہ گزر رہے گا اور آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جی آج تو میں نے یعنی کہ اس مہینے تو ٹریڈنگ سے پروفٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی گول ڈیفائن ہی نہیں کیا تھا. گول اگر آپ ڈیفائن کر لیتے، فار ایگزامپل اگر آپ 30% کا کر لیتے، تو آپ 1% پر ڈے کے حساب سے چلتے اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ایک اچھا رزلٹ نظر آتا. آپ کا 1,00,000 روپے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو 30,000 پروفٹ ہو گیا ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنی بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹریڈنگ گولز اپنے ڈیفائن کر لیں، پروفٹ ٹارگیٹس جو ایک سگنلس کے ہوں گے جو کہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا، رسک ٹالرنس یعنی کہ قوت برداشت ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کتنا رسک آپ برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 10% کا ٹی پی لگایا ہوا ہے تو 5% کا آپ کا اسٹاپ لاس بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رسک مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی سکت سے زیادہ انویسٹ نہ کیجیے گا. کسی سے لون لے کے، کسی سے ادھار لے کے، کسی بینک سے لون لے کے، کسی اپنے امی ابو کی سیونگز لے کے ان کو نہ اس چیز میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ انویسٹ کریں، لانگ ٹرم انویسٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹریڈنگ ایک سیپریٹ چیز ہے، لانگ ٹرم انویسٹنگ ایک سیپریٹ چیز ہے. ٹریڈنگ میں آپ نے اپنا پیسہ استعمال کرنا ہے. ٹریڈنگ میں آپ نے کسی سے لون نہیں لینا، کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ کسی کی نہیں ہے. میں آپ کو جو سگنلز دوں گا وہ ٹھیک ہے، 8 سے 9 سگنلز 10 میں سے ٹھیک ہوں گے. یہ بات تو آن ریکارڈ ہے، یہ ٹریک ریکارڈ ہے جسے کہتے ہیں، یہ پورٹ فولیو ہے میرا. لیکن ایٹ دا اینڈ میں اگر آپ لوگوں کو بات کروں تو آپ لوگ جب اپنی ٹریڈنگ کریں گے تو میں آپ لوگوں کی گارنٹی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سب کچھ سکھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ایک 10 میں سے آپ کی 9 ٹریڈس ٹھیک ہوں گی. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے، اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس لگے آپ لوگوں کی اس طرح سے فریکوینسی نہ بن سکے جس طرح سے آپ لوگ جس طرح میری ہے. لیکن پھر آپ لوگوں کے پاس آف کورس وہ آپشن ہے سگنلز پرسو کرنے والا، جو کہ میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور ابھی بھی کروں گا کہ آپ لوگ سگنلز جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو. لیکن آپ لوگ اگر خود سے ٹریڈ کرتے ہیں تو پلیز رسک کو برداشت کرنا ہے.
بہت زیادہ پیسے انویسٹ نہیں کرنے, اپنی سیونگس کا پہلے ایک پورشن انویسٹ کریں. اگر آپ لوگوں کو ایک کانسٹنٹ پروفٹ آ رہا ہے 30-40-50%, پھر اور انویسٹ کریں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے 2-3 مہینے دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی اپنی ٹریڈنگ سے آپ کو کتنا پروفٹ آ رہا ہے. اگر پروفٹ آ رہا ہے, اچھا آ رہا ہے, تو پھر آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں, یہ لاس ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں کو مزید اس میں آپ ہمیں ہمارے سگنلز کے تھرو جو ہے نا آپ پیسہ بنانا سیکھیں گے. اس کیس میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کی مزید اچھی طرح مدد کر سکتے ہیں. 10% کے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ ٹی پی رکھا ہوا ہے, ٹی پی کا مطلب ٹیک پروفٹ, یعنی کہ اگر میرے 1 لاکھ روپے میرے انویسٹڈ ہیں ایک ٹریڈ کے اندر, جب میں 10,000 منافع ہوگا تب میں اس ٹریڈ کو کلوز کر دوں گا. اور دوسری ڈائریکشن اگر لاس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. لاس کو بھی ڈیفائن کریں, پروفٹ کو ڈیفائن کر لیے کہ 10,000 روپے منافع ہوگا تب میں کلوز کروں گا, لیکن لاس کو بھی ڈیفائن کریں. لاس کا میں نے اس طرح ڈیفائن کر لیا کہ جی مجھے 5,000 روپیہ لاس ہو گیا تو میں اس ٹریڈ کو کلوز کر دوں گا. اب اگر تو وہ اوپر جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, مجھے 10,000 روپے پروفٹ ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے لاس ہوتا ہے تو مجھے 5,000 روپے کو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس دوبارہ 95,000 روپے 95,000 جو ہے وہ ہو گیا. اب میں دوبارہ سے ٹریڈ کرتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں میرے 10,000 روپے یعنی کہ پروفٹ ہے اور 5,000 روپے کے اوپر ٹی پی ہے. تو میں ٹی پی ہٹ ہو گیا, چاہیے جی 1,05,000 آ گیا. تو اس طرح ہوگا کیا کہ آپ کی ایک اچھی ٹریڈ 2 بری ٹریڈز کے ایکول ہوگی, ایک اچھی ٹریڈ 2 بری ٹریڈز کے ایکول ہوگی. یعنی کہ آپ کی 5 اچھی ٹریڈز ہوں نہ 5 اچھی ٹریڈز ہوں, تو اگلی آپ کی 10 بری ٹریڈز ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو لاس نہیں ہوگا. 5 اچھی ٹریڈز ہوں 10 بری ٹریڈز ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی اماؤنٹ ویسی کی ویسی رہے گی. جو آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ تھی اس میں پائی کا فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ویسی کی ویسی رہے گی. تو اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. یہ بہت ایک بیسک ایگزامپل ہے. آپ 1/2 کی ریشیو رکھتے ہیں اور وہ آپ کی رسک کی اور لاس کی جو ہے پروفٹ اور لاس کی ریشیو ہوگی. دیٹس اٹ. یہ بہت بیسک ٹیکنیک ہے, اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ٹیکنیکس, اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنیکس انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے پڑھائی جائیں گی. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ, یہ جو کرپٹو کی مارکیٹ ہے یہ جگرے کی مارکیٹ, آپ یہ سمجھ لیں. جس کا جگرا ہوگا, جس کے اندر قوت ہوگی, جس کے اندر سکت ہوگی, جس کے اندر ٹالرنس ہوگی, وہ بندہ اس چیز کو جو ہے پرسو کرے. وہ ہر بندہ پرسو کرے. جو جس کے اندر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سگنلز میں آ جائیں. سگنلز میں تو آپ لوگوں کو نہ رسک کی ٹینشن ہے, نہ لاس کی ٹینشن ہے, نہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکل انالیسس کرنے کی ٹینشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس نے میری طرح ایک ٹریڈر بننا ہے خود, سگنلز میں جو آپ کو پروفٹ ہوگا, آپ جب اس کو وڈرا کریں گے نا پروفٹ کو 5,000 10,000 روپے کی جب نوٹ آپ دیکھیں گے, اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ سگنل سے آئے ہیں یا یہ آپ کی خود کی ٹریڈنگ سے آئے ہیں. پروفٹ ہوتا ہے, سگنل سے آئے لیکن یہ ٹریڈنگ سے ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایسا ٹریڈر پرسو کرنا ہے تو یہ میں تب آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. سگنلز والی تو لیگس ہو جائیں, سگنلز والوں کے تو ہم نے ان کی وی ہیو دیئر بیکس. تو فومو آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایون آپ سگنل بھی فالو کریں, پینک نہیں ہونا چاہیے. ایون اگر آپ سگنل بھی فالو کریں, ایک سگنل میں ڈیفینیٹ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کا سٹاپ لاس ہے, اتنے بھی آپ نے منافع میں بیچنا ہے, اتنے میں آپ نے لاس میں بیچنا ہے. ایک چیز ایک دفعہ لگا دیے تو اللہ اللہ خیر سے اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے سگنل کے پرووائڈر کو ٹرسٹ کرنا ہے, اس کی ایکوریسی, اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھنا ہے, وہ آپ کو اوور آل نقصان میں نہیں لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے ہمارا آج پہلی کلاس تھی, جس میں ساری تھیوریٹیکل نالج تھی. زبردست سیشن تھا سر. یہ جب ہم سٹاکس کی فیلڈ میں یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور تو ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں ہم ان کو رسک مینجمنٹ جب سکھاتے ہیں تو کس طریقے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس, تو یہ ایگزیکٹلی ٹریڈنگ والوں کے جو جن کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, عزیز احمد صاحب کا تقریباً 8 سال کا ایکسپیرینس تھا, تو انہوں نے بھی یہ ساری پوائنٹس ہی بتائی تھی مجھے. تو یہ بہت زبردست کے پوائنٹس ہیں اور بہت یہ فائدہ مند چیز ہے. تو میں